حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں انسان بنایا، اور بے حد احسان اور شکر ہے اس رب ذوالجلال کا کہ اس مالک کی کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اس مالک کی کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کا بن مانگے امتی بنایا ہے، کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی کہ مولا ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دے۔ جب اللہ رب العزت نے ہماری اس امت کا تذکرہ انبیاء کے سامنے فرمایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو دنیا میں سب سے آخر میں جائے گی مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ جب بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے اس امت کی انبیاء کے سامنے رکھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ اتنی فضیلتوں اور عظمتوں والی امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ امت تیری نہیں ہے بلکہ یہ امت میرے پیارے محبوب کی امت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا اگر مجھے یہ امت نہیں عطا فرمانی تو پھر مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ جلیل القدر انبیاء نے بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہے کہ مولا مجھے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے، مگر اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اللہ رب العزت 70 گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب قیامت والے دن میدان حشر میں جو سب سے آخری جنتی ہوگا وہ جب جہنم سے نکلے گا، اپنی سزا کاٹ کر جب جہنم سے نکلے گا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ جتنا کرم تو نے مجھ پر کیا ہے اس سے پہلے کسی پر اتنا کرم نہیں کیا۔ وہ جب جہنم میں اپنی سزا کاٹ کر باہر نکلے گا تو رب کا شکر ادا کرے گا کہ مولا جتنا کرم تو نے مجھ پر کیا ہے اس سے پہلے کسی پر اتنا کرم نہیں کیا ہو۔ وہ جب جہنم سے باہر نکلے گا تو اس کو ایک چشمہ نظر آئے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ مولا مجھے اس چشمے کے قریب کر دے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں اور کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا، مجھے اس چشمے کے قریب کر دے۔ جب اللہ رب العزت اس شخص کو اس چشمے کے قریب کرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، سیر ہو کر پانی پیے گا تو کچھ دیر بعد اس کو دور کہیں ایک درخت نظر آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میرا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔
مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابن آدم تو نے تو پیچھے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ مولا میرا یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اس کو اس درخت کی چھاؤں میں پہنچا دے گا۔ وہ جب اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے گا اس کو سکون ملے گا، تو اس کو کچھ دیر بعد ایک اور درخت نظر آئے گا جس میں پھل لگا ہوگا۔ تو پھر وہ آہستہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میرا ایک اور سوال بھی ہے، مولا میرا یہ سوال قبول فرما۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے تو نے تو کہا تھا میرا یہ آخری سوال ہوگا، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ مولا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، اس درخت پر پھل لگا ہوا ہے، مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پھل کھا سکوں، میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اس درخت کے قریب کرے گا۔ وہ جب اس کا پھل کھائے گا تو احادیث میں آتا ہے کہ کئی سو سال مسافت سے بھی جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ جب وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا پھل کھائے گا تو اس کو جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرا ایک اور آخری سوال ہے، مولا میرا ایک اور آخری سوال ہے، مولا اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، تو نے پچھلے بھی کئی دفعہ وعدہ کیا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو پھر مانگ لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ رب العزت مولا میرا یہ آخری سوال ہے، مجھے اس جنت کے قریب کر دے، مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، مولا مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھے جنت کے قریب کر دیتا ہوں، مگر اس کے علاوہ میں تیرا کوئی سوال قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت جب اس کو جنت کے قریب کرے گا اور بھی اس کو شدت سے خوشبو محسوس ہوگی۔ جب جنت کے قریب جائے گا تو جنتیوں کی باتوں کی آوازیں سنے گا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا کہ مولا میرا آخری سوال ہے، مولا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، میرا آخری سوال ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے بندے تو نے تو کہا تھا، پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ عرض کرے گا مولا میرا آخری سوال ہے، آخری سوال ہے، مولا مجھے جنت میں داخل فرما دے، مولا مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جا۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ہم پر جو احکامات فرض ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو صحیح طریقے سے بجا لائیں۔ ہم پر جو نمازیں فرض ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز ادا فرمائیں۔ جب اللہ رب العزت ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی بدلے میں اللہ رب العزت کے فرامین کا ان کو بجا طور پر صحیح طور پر بجا لانا